5 اگست کے بعد یہ جموں کشمیر ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد کل آپ کے نائب صدر عمر عبداللہ کے ساتھ ایک تفصیلی ویڈیو کانفرنس ہوا. اس میں کیا کچھ ہوا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے، اور آنے والے دنوں میں پارٹی کا کیا موقف رہیں گے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے سر. جی آپ نے صحیح فرمایا کہ 5 اگست کے بعد جب ریاست کی تقسیم ہو گئی، ریاست کو 2 حصوں میں جو ہے تقسیم کیا گیا، بائفریکیشن کیا گیا، اس کے بعد ہمارا کوئی بھی میٹنگ تنظیمی سطح پہ نہیں لگا، چونکہ ہمارے لیڈرشپ جو ہے وہ بند تھے، تو جس کی وجہ سے جو ہے کوئی رابطہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا تھا. اس وقت ہمارے تنظیم نے کوشش کیا تھا گورنر انتظامیہ سے یہاں جموں اپنے خطے کے اندر بھی اور وہاں جموں کشمیر میں بھی کہ ہمارے جو ہے تنظیم کو ان سے ملاقات کا جو ہے موقع فراہم کریں، لیکن بدقسمتی کا بات تھی کہ ہمارے تنظیم کے کسی بھی ڈیلیگیشن کو، نہ لے والوں کو نہ کرگل والوں کو جو ہے ان سے ملاقات کا موقع فراہم نہیں کیا. صرف مجھے ہی پرمیشن ملا ذاتی طور پہ جو ہے عمر صاحب سے اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سے جو ہے ملاقات کا، صرف مجھے ہی ملنے کا موقع ملا. اس کے بعد جو ہے ہمارے سیاسی طور پہ جو ہے کوئی بھی گیدرنگ یا کوئی بھی میٹنگ یا کوئی بھی اسمبلی لگی نہیں. تو جب ہمارے لیڈرشپ جو ہے راہ ہو کے آئے، اس کے بعد یہ پہلا میٹنگ تھا پرسوں جو ہے جس میں جو ہے ہمارے عمر عبداللہ صاحب جو سابقہ چیف منسٹر اور ہمارے ریاست جموں کشمیر کے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر ہے، انہوں نے ہماری تنظیم کے جو عہدیداران تھے اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، ہم 7 لوگ تھے، ان کو ایڈریس کیا انہوں نے اور ہماری بھی بات سنی. تو ان سے ہم نے یہی بات کیا کہ ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کے بعد جو ہے ہمیں کس طریقے سے جو خطے لداخ میں تنظیم کو جو ہے کیسے چلانا ہے، کس طریقے سے تنظیم کو جو ہے رکھنا ہے یا تنظیم کو کیسے مضبوطی دینا ہے. تو اس بارے میں جو ہے انہوں نے یہی بات کہا کہ ہم لوگ جو ہے جو عمر عبداللہ صاحب کا کہنا تھا کہ ہم کرگل والوں کی جو ہے بہت عزت احترام کرتے ہیں، چونکہ بابا قوم سے لے کے ابھی تک جو ہے ہمیشہ کرگل والوں نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ دیا ہے، نیشنل کانفرنس کا ہمیشہ وہ حامی رہا ہے اور نیشنل کانفرنس کو ہمیشہ انہوں نے عزت بخشا ہے. اس لیے ہم کرگل کے عوام کا، نیشنل کانفرنس کے عہدیداران اور ورکرز کا جو ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی قدر منزلت جو ہے ہمارے دلوں میں ہے، ان کو ہم بھول نہیں سکتے، کرگل والوں کو بھول نہیں سکتے. دوسری بات انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ تنظیم کو پہلے سے زیادہ جو ہے مضبوط کریے، یہاں پہ تنظیم کے جو ہے عقائد کو مضبوط کریے اور عوام میں جا کے جو ہے لوگوں کا مسائل سننے کی کوشش کریے. کونسل کو بولا اور تنظیم کو زیادہ سے زیادہ فعال بنانے میں جو ہے آپ کوشش کریں، لوگوں میں جائیں، ورکرز کو مضبوطی دے دیں، لوگوں کے مسائل جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں. اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ ایشورنس دیا کہ جب ہماری طرف سے پارٹی ہائی کمانڈ کی طرف سے جس قسم کا بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے، چاہے آپ مورلی سپورٹ کی ضرورت ہو، پولیٹیکلی سپورٹ کی ضرورت ہو، فائنانشلی سپورٹ کی ضرورت ہو، وہ ہم ہمیشہ تیار ہیں. آپ کو جس قسم کی بھی مدد کی درکار ہو ہم لوگ جو ہے دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس میں ہم لوگوں نے یہاں پہ اور انہوں نے تفصیلی بات جو ہے پوچھا بھی اور یہاں سے بات بتایا بھی. وہاں سے جو ہے 4 شخصیتیں جوڑے تھے کشمیر کی طرف سے، جو ہے ایک عمر صاحب خود تھے اور اس کے بعد آغا روح اللہ صاحب جو چیف سپوکس پرسن تھے ہمارے، اور ناصر اسلم وانی جو ہے ہمارے صوبائی صدر، اور اس کے بعد اوبرائے صاحب جو تھا وہ ہمارا ٹریجرر رہا ہے. یہ 4 وہاں سے جڑے تھے. یہاں سے ہم لوگ میرے سمیت جو ہے سی صاحب اور یہاں پہ ہمارے صدر صاحب حاجی حنیفہ صاحب، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ایگزیکٹو کونسلر جو ہے تھے، اور آغا سید احمد رضوی صاحب تھے.
ہمارے سیکریٹری صاحب یہاں ذاکر حسین اور یوتھ کے پریزیڈنٹ جو ہے عباس صاحب تھے، ہم یہاں سے 7 لوگ تھے۔ تو وہاں پہ یہی ہم نے بتایا کہ کرگل کے عوام کے احساسات، جذبات جو ہے ہمارے ہمیشہ جو ہے جموں کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہم جموں کشمیر سے الگ ہونا نہیں چاہتے۔ ہم نے یہاں جموں کشمیر کو جب بائیفرکیٹ کیا تو اس وقت بھی کرگل کے عوام نے سڑکوں پہ آ کے جو ہے اس کا احتجاج کیا، وہاں سراپا احتجاج تھا، اور ایجیٹیشنز چلائے، جلسے جلوس کیے۔ اور آج بھی ہم لوگ چاہیں گے ہماری، چونکہ گورنر انتظامیہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا یو ٹی ہم کہہ سکتے ہیں، ہم نے ہمیشہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی بات کی ہے، آج بھی ہم اس پر قائم ہیں۔ کرگل والے، کرگل کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر سے الگ نہ ہو، جموں کشمیر میں ہی ساتھ رہے، اس میں جو ہے ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے یہاں اسٹیٹ کے بائیفرکیشن کے ہم خلاف رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ جو ہے 370 کے بارے میں یا 35 کے بارے میں ہمیشہ ہم نے آواز دیتا آیا ہے، اور ہم لوگوں نے اس کے بارے میں سپریم کورٹ میں کیس دائر کر کے ہیں۔ اور کل انہوں نے یہ بھی کہا اور ایک کیس ہم 1-2 دن میں دائر کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ مضبوطی سے جو ہم اس کو پلیٹ کر رہے ہیں، اور اس کا انہوں نے یہی کہا کہ انشاءاللہ نتیجہ بھی اچھا ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم نے ان کو یہی کہا کہ کرگل کے عوام جو ہے ہمیشہ یہاں جموں کشمیر کے ساتھ رہا ہے اور بائیفرکیشن کے خلاف رہا ہے، آج بھی ہمارے لوگ جو ہے اسی ڈگر پر رہے، مطلب اسی سوچ اور نظریے کو لے کے جو ہے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہی اس طرح سے قمر صاحب ہمارے اسٹیٹ کو 2 حصوں میں بانٹنے کے بعد یہاں پہ یو ٹی بنایا گیا، تو یو ٹی کے تحت یو ٹی انتظامیہ تشکیل ہوا۔ اس کے بعد بہت ساری خدشات دیکھنے کو ملی کونسل اور اس کے بیچ۔ اس کے علاوہ ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں، ان کو بھی بہت سارے خدشات ہیں، کیونکہ ان کا فیوچر ابھی مطلب کوئی پالیسی نہیں لایا ہے کہ اس بارے میں۔ جے این کے بینک نے بھی انہوں کو ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا پہلے ہمارے بچوں کو اس میں بھرنے کے لیے کیا گیا، پھر بعد میں اس کو ریووک کر کے وہ کیا گیا۔ تو اب اس سارے چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب سے یو ٹی انتظامیہ نے جو ہے یہاں پہ باغ ڈور سنبھالا ہے، ذمہ داری سنبھالا ہے، تب سے ہمارے مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پریشانیاں جو ہے دور ہونے کے بجائے اس میں مزید جو ہے اضافہ ہونے کو ہو رہا ہے، جو ہمارے سامنے جو ہے عیان اور یہاں پہ سب کے سامنے ظاہر بھی ہے۔ چونکہ جب سے یہ جو انتظامیہ جو آئے ہیں، تب سے جو ہے لوگوں کی پریشانی مصیبتوں میں جو ہے ہمیشہ جو ہے یہاں پہ کمی نہیں آیا، بلکہ زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اور جس کا مثال جو ہے آپ کو بار بار ہمیں مطلب دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا۔ آپ کو یہی 1-2 مہینے کی پہلے کی بات ہے کہ اس میں کس طریقے سے جو ہے یہاں پہ یو ٹی انتظامیہ کے خلاف ہم لوگ تو پہلے سے خلاف رہا ہے، آج بھی ہم خلاف ہیں، یو ٹی کے خلاف ہم رہے ہیں اور یہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ نے پہلے بھی آواز دی، آج بھی ہم آواز دینے کی پوزیشن میں ہے اور دے رہے ہیں، اور دینا بھی چاہیے، چونکہ یہاں پہ انتظامیہ جو ہے جو گورنر نے سنبھالا ہے وہ کسی جمہوری نظام کا متبادل نہیں ہے، یہ 2-3 لوگوں کا شو ہوتا ہے۔ جمہوری نظام میں جو ہے یہاں پہ آپ کے ایم ایل ایز ہوتے ہیں، آپ کے ایم ایل سیز ہوتے ہیں، آپ کو مطلب چن کے جو ہے نمائندے بھیجتے ہیں، لوگوں کا سے ہوتا ہے، لوگوں کے عزت احترام ہوتا ہے، اور لوگوں کے مسائل جو ہے حل کرنے میں ان کو اپنے نمائندوں کو جو ہے پکڑ سکتے ہیں، ان کو آپ ان سے مسائل جو ہے اپنے مسائل لے کر ان کے پاس جا سکتے ہیں آسانی سے جو ہے۔ اور اس وقت جو ہے کیونکہ گورنر انتظامیہ جو ہے یہ کچھ مختصر لوگوں کی جو ہے یہاں پہ یہ انتظامیہ چلا رہا ہے، تو اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہی کہ کتنا یہاں پہ مشکلات پیدا ہوئے، اس میں ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف مختصر سی مثال جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
بی جے پی جن کا حکومت سینٹر میں بھی ہے، بی جے پی جنہوں نے بی جے پی کی حکومت میں ہی مطلب یہ سب چیزیں جو ہے جو کھیل ہوا یہ کھیلا گیا، گورنر انتظامیہ بھی انہی کے اشاروں پہ ہے، یہاں کونسل بھی لے کے کونسل جو ہے وہ بی جے پی کا ہے، تو یہ سب ایم پی بی جے پی کا ہے، یہ سب ہونے کے باوجود جو ہے ان کو یہاں جو ہمارے ہل ڈیولپمنٹ کونسل لے کے جو ہمارے چیف ایگزیکٹو کونسلر کے سمیت ایگزیکٹو کونسلر جو ہے گورنر کے آفس کے سامنے دھرنا دینے پہ کیوں مجبور ہو گیا؟ ان کے بی جے پی کا جو پریزیڈنٹ ہے دورچی صاحب جو ہے وہ اس کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیوں ہو گیا؟ اور ایم پی نے جس نے جشن منانے میں جو ہے یوٹی ملنے کے بعد کوئی کسر باقی نہیں رکھا تھا، انہوں نے گورنر کو اس خطاب سے نوازا کہ یہ ڈکٹیٹرشپ چلا رہے ہیں، یہ ڈکٹیٹر ہے، یہ ان کا ہی کہنا ہے، ہمارے کہنا نہیں ہے۔ تو بی جے پی کا جب ان کا سب چیز ہونے کے باوجود یہ ان کا حالات ہے تو باقی لوگوں کا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی تنظیم جو ہے، باقی تنظیمیں، باقی عوام لے کے ہو کرگل کے ہو، کتنا ان لوگوں سے جو ہے کیا ایکسپیکٹ کریں گے، کیا مطلب ان سے توقع رکھیں گے۔ تو شارٹلی ہم یہی کہیں گے کہ ٹوٹلی جو ہے لوگوں کو ایڈریس کرنے میں، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں، لوگوں کے مشکلات دور کرنے میں، لوگوں کو ایڈریس کرنے میں، لوگوں کو ریڈریس کرنے میں، لوگوں کے مسائل جو ہے ٹوٹلی فیل ہوا ہے، ٹوٹلی جو ہے یہاں پہ لوگ جو ہے نالان ہیں، لوگ جو ہے یہاں پہ پریشانی اور اس قسم پرسی کی زندگی جو ہے بسر کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ میں کرگل کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، کرگل تو آلریڈی جو ہے سفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لے کے عوام جو ہے کتنا سفر ہو رہا ہے، آپ انہی چیزوں کے سے جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں، ان سے نتیجہ جو اخذ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ اس وقت جو ہے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ یونینس ہمارے مختلف جگہوں کے جو ہے اسٹوڈنٹ یونینس نے جو ہے کل پریس سے خطاب کیا، بالکل جنون بات انہوں نے اٹھایا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ تمام ریزرویشنز ختم ہو گئے، تمام جو ہے آپ کے پروفیشنل کالج میں آپ کے ریزرویشن ہوتے تھے، میڈیکل کالج میں اس وقت فاروق عبداللہ صاحب کے دور حکومت تھا، ہم لوگ ان کے وہاں پہ یعنی ہم لوگ کو حکومت میں تھے اس وقت جو ہے، اس وقت ہمارے لے کرگل کے جو ہے میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالجز میں جو ہے میڈیکل کالج میں یہاں پہ ہمارے اس وقت فیمیل جو لٹریسی ریٹ تھا بالکل ہی کم تھے، نہ کے برابر تھے۔ تو انہوں نے جو ہے 50% پہ جو ہے ریزرویشن کیا، فیمیل کو 50%، میل کو 50%، جموں کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر میڈیکل کالجز میں جو ہے۔ اس کے بعد ہمارے کتنے وومن فوق جو ہے میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بن کے آئے، وہ آج ہمارے پاس ہے، آج وہ ہمیں خدمت قوم کا جو ہے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ تو آج وہ ریزرویشن ٹوٹلی ختم ہو گیا۔ پھر آپ کے پی جیز میں ریزرویشن ہوتے تھے، آپ کے یونیورسٹیز میں ریزرویشن ہوتے تھے، یہ سب چیزیں جو ہے ایک دم سے ختم ہو گیا، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج کیس میں ہمارے کتنے لوگ آتے تھے، آج سے کیس لے والے اور کرگل والے خواب میں بھی نہیں دیکھے گا، نہ کے پی ایس کا دیکھے گا، نہیں دیکھیں گے۔ تو کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ تو ہمارے سامنے۔ ابھی میڈیکل کالج میڈیکل میں جو ہے پوسٹز نکالا، آؤٹ سورس کیا، یہ کتنا بدقسمتی ہے، کرگل خطے لداخ کے عوام کے ساتھ جو ہے کیا کھلواڑ کر رہا ہے۔ ابھی انجینئرنگ کا جو ہے پوسٹ خالی ہو گیا، آؤٹ سورس کیا، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ لیگل سائڈ میں پوسٹز نکلا، آؤٹ سورس کیا۔ کیوں آؤٹ سورس کر رہا ہے؟ ہمارے اپنے یہاں پہ ایس ایس آر بھی ہے، ان کو اسٹرینگتھ کیوں نہیں کر رہا ہے، ان کو مضبوطی کیوں نہیں کر رہا ہے، ان کو جو ہے مطلب یہاں پہ عوام کے جو ہے جس طریقے سے عوام چاہتا ہے اس کو اسی حساب سے جو ہے اسی اینگل پہ کیوں نہ لایا جائے، نہیں کرتے۔ ابھی آپ باہر سے جو ہے آؤٹ سورس کیا تو یہاں کے ہمارے لڑکے کیسے کمپیٹ کرے گا؟ ان کا تو کافی مطلب
یعنی اچھے اچھے کالجوں میں، اچھے اچھے یونیورسٹیز میں، اچھے اچھے مطلب اسکولوں میں جو ہے پڑھے ہوتے ہیں۔ ہمارے عام جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے کچھ لوگ جو ہے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں، اور عام لوگ جو ہے آپ کے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کمپیٹ کیسے کریں گے آل انڈیا سطح پہ جو ہے؟ یہ تو یہی میرا کہنا ہے کہ ہم تو پہلے بھی اس نظام کے خلاف رہا ہے، آج بھی ہم اس نظام کے خلاف ہے، کیونکہ یہی نہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ریزرویشن یعنی بینکس میں آپ دیکھیے، جن کے بینک میں کتنے ہمارے لوگ ابھی تک بینکس میں جو ہے آپ گنتی کریے، تب سے جو ہے جب سے یہ جے این کے بینک بنا ہے تب سے ہمارے کتنے لوگ یہاں بینکوں میں جو ہے سلیکٹ ہو کے جو آج جنرل منیجرز آپ کے جو ہے اچھے اچھے پوسٹس پہ ابھی آج تعینات ہے، اور ہر سال کتنے لوگ چن کے وہاں سے سلیکٹ ہو کے آتے تھے، آج وہ دروازہ بھی ہمارے لیے بند ہو گیا۔ تو کون سا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے؟ سب دروازے تو ہمارے لیے بند ہو گیا ہے، تو کر کیا رہے، دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہ تو ہمارے لوگ ابھی انمپلائمنٹ دن بدن جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جتنے بھی دروازے تھے وہ تو سب بند ہو گیا۔ ابھی آپ لینڈ کا جو ہے یہاں پہ پروٹیکشن کی بات کر رہے تھے، کدھر ہے، کہاں ہے بتائیے تو ضروری ہمیں۔ جاب سیکورٹی کا بتائیے، باتیں تو بہت کیا تھا، لینڈ سیکورٹی کا بہت باتیں کیا تھا، تو ہے کیا ہے، رزلٹ کدھر ہے، نتیجہ کدھر ہے، آؤٹ پٹ کدھر ہے؟ ہم پوچھنا چاہیں گے۔ مطلب یہاں پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس نے جو بھی بات ہو گیا، چاہے یونیورسٹی کی بات کہی، چاہے یہاں پہ پبلک سروس کمیشن کی بات کہی، جے این کے بینک کی کہے، یا پروفیشنل کالجز میں آپ کے ریزرویشن کی بات کہی، مطلب یہ لفظ و لفظ جو ہے صحیح ہے، اور عوام کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، عام لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، چاہے لے کے عوام ہو، چاہے کرگل کے عوام ہو، ہم کو یہ یو ٹی کے اندر جو ہے ملا کیا ہے، مل کیا رہا ہے، اور آگے ملنے والے کیا ہے۔ تو اسی لیے ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ڈیمانڈ یہ رہا ہے، ہمیشہ ہم لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے، آج ہم تنظیمی سطح کے حساب سے بھی ہم بول رہے ہیں کہ جب تک ہم جموں کشمیر کے ساتھ نہیں رہیں گے تب تک یہ مسئلہ ہمارا، یہ مشکلات جو ہے ہمارا بڑھتا جائے گا، یہ مسائل بڑھتے جائیں گے، ہمارے جو ہے جو بھی حقوق ہے وہ اس پہ جو ہے قدغن لگاتے جائیں گے، حقوق نہیں ملتا جائے گا، حقوق پامالی ہوتا جائے گا۔ اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں یہاں پہ بات کر کے جو ہے ہمیں یہاں پہ فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یو ٹی آنے کے بعد ملا کیا ہے، پہلے ہم کو کیا ملتا تھا، پہلے ہمیں کیا، ہمارے حقوق کتنا ملتا تھا، اور آج ہمارے حقوق کیا مل رہا ہے، کیا پائمال تو نہیں ہو رہا ہے تمام حقوق آپ کا۔ تو یہ صرف ابھی میں صرف آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے جو ہے ایک یعنی جاب ریزرویشن اور لینڈ پروٹیکشن کی بات کر رہا ہوں، اس سے اور بھی زیادہ بہت سارے یہاں پہ حقوق جو ہے ہمارا چھینا گیا ہے۔ جس طرح سے آپ نے اسٹوڈنٹس کی باقی ایشوز کی بات کی، تو اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ ان کے پچھلے سال جو ڈسٹرکٹ SSRB کے تحت امتحانات دیے تھے مختلف پوسٹس کے لیے، ان کا ابھی تک رزلٹ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے DC صاحب نے انہوں نے کئی بار ایشورنس دیا تھا کہ نکلیں گے، تو ابھی اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اپیل کیا کرنا چاہتے ہیں ان سے؟ اس کا جو میں گورنر انتظامیہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہوں، کیونکہ پیورلی جو ہے ہمارے اپنی DC صاحب سے کنسرن ہے۔ DC صاحب کو اس بارے میں اگر کوئی کمٹمنٹ کسی کو دیا ہے تو اس کمٹمنٹ پہ اترنا چاہیے، وعدہ کسی سے کیا ہے تو وعدے پہ اترنا چاہیے، اور جس طریقے سے بھی ہو جلد از جلد جو ہے رزلٹ آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور رزلٹ کو جلدی جو ہے مطلب اگر آپ سب رزلٹ تیار ہیں تو اس کو جو ہے باہر لانے کی ضرورت ہے، اور باہر لانا بھی چاہیے، وعدے کو جو ہے پورا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ وہ DC صاحب سے میری گزارش ہے۔
जिस तरह से हालिया दिनों हमारी कौंसल का एक वफद लेह गया, वहाँ पे 3 दिन तक दौरा किया, फिर मुश्तरका लेह के हिल कौंसल से भी बात की और लास्ट पे एलजी से भी मिला। तो उनमें एक अहम मसला इन्होंने ये उठाया कि डोमिसाइल लॉ को लागू यहाँ पे भी लागू किया जाए। जिस तरह से हम जम्मू कश्मीर यूटी में देखा जाए तो डोमिसाइल लॉ लाया गया है, तो उनका जम्मू कश्मीर में 25,000 से ज़्यादा फौजियों को वहाँ पे डोमिसाइल वो मिल रहा है रिहायशी। क्या आपको नहीं लगता है कि ये डोमिसाइल लॉ लेने मतलब लागू होने से हमारे खत्े लद्दाख के इन जॉब सिक्योरिटी पे भी उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिले तो इन पे असरात हो सकते हैं? तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, मेरा ये कहना है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप देखिए, किसी भी स्टेट के अंदर देखिए, किसी भी जगह आप देखिए कि यहाँ पे यूटी और हिल डेवलपमेंट काउंसिल साथ में नहीं, सिर्फ लेह और करगिल में यूटी भी है और काउंसिल भी, और ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कौन सा क्या पावर एक्सरसाइज करेगा, किसको कौन सा पावर डेलीगेट किया गया है। सिर्फ आज तो हम लोग यही देख रहे हैं कि ये 3 महीने का शो है, यही हमको नज़र आता है। तो इसमें मेरा कहना है, जहाँ तक आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, शायद यहाँ पे जो मैं समझता हूँ, या तो यूटी हो कोई डिसीजन ले सकता है, या यूटी को ख़त्म करके आप कौंसल को मजबूत कराएगा, कौंसल को जो है आप पावर दे देंगे, तो ये कौंसल के थ्रू जो है ये चीज़ें जो है ये आ सकता है, वहाँ पे डिसीजन जो है ले सकता है। इसमें मुझे लगता है ऐसे एक्सटेंड आ रहा होगा, लेकिन वादा तो बहुत हो गया कि हम लैंड प्रोटेक्शन करेंगे, डोमिसाइल लाएंगे, ये कानून लाएगा, वो कानून लाएगा, लेकिन नतीजा तो ज़ीरो है ना। और आइंदा भी कोई एक्सपेक्टेशन हम नहीं करें। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो डोमिसाइल लाया है वो मखसूस कुछ तबकों को लाया है, मखसूस तबकों को लाया है, वो आपने देखा होगा और सुना भी होगा, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जहाँ तक अपने यहाँ का ताल्लुक़ है, यहाँ पे सिर्फ मुझे लगता है कि इसमें पहले तो इनको क्लियर करना चाहिए कि ये यूटी के जो इंतज़ामिया है ये क्या पावर एक्सरसाइज करेगा, कौंसल क्या पावर एक्सरसाइज करेगा। अच्छा, यूटी के अंदर जो है आपके अभी एडवाइज़र है, वो कौन सा पावर मतलब उसको एक्सरसाइज करने का इजाज़त मिल रहा है। कौंसल के जो है जो हमारा कौंसल है ले करगिल के जो है वो कौन सी पावर उनको डेलीगेट किया गया है, उनको कौन सा मतलब यहाँ पे पावर जो है एक्सरसाइज करने की इजाज़त मिली है। मतलब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है यहाँ पे, ना गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से कोई उस तरीके का कोई पावर ऑफ डेलीगेशन की कोई बात आ गई, ना यहाँ पे कौंसल को उस किस्म की जो है हिदायत मिला है। अभी सिर्फ यहाँ पे कौंसल जो है आप कह सकते हैं कि एक किस्म की जो है सब पावर इस छीन के जो है मतलब रखा है, मतलब कौंसल चल रहा है मजबूरी के हिसाब से जो है वो लड़ के का कौंसल चला रहा है, चाहे लेह के अंदर हो चाहे करगिल के अंदर हो। जो पहले पावर था फुल पावर होता था, फुल एक्सरसाइज करते थे, फुल पावर एटोनॉमी था, एटोनमस हिसाब से वो काम चलाते थे। तो उसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मुख्तसर में बता दूँगा। इनको फुल पावर था, उनके पावर में कितना कमी लाया और कितना इनके जो है पावर को सीज किया गया है। अभी वही है कि लेह में धरना देने की ज़रूरत क्यों पेश आ रहा है, या हमारे यहाँ के कौंसल को जो है लड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। यही वजह है क्योंकि इनसे तमाम चीज़ें छीना गया है। मुख्तसर जो है कौंसल के नाम पे चला रहा है, यहाँ पे चलाना दे रहा है। तो हमारा कहना ये है कौंसल को मजबूत से मजबूत तर बनाओ। अभी यूटी पर तो एतमाद हमारा है नहीं, ना रहेगा। ये तो इलेक्टेड है, लोगों का चुना हुआ है, मतलब कौंसल है, चुना हुआ नुमाइंदे हैं वहाँ, उसके अंदर काम कर रहे हैं। चाहे मतलब यहाँ पे आपके सीसीज हो, चाहे आपके एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हो, चाहे आपके काउंसलर्स हो, ये पब्लिक ने चुन के दे दिया है। तो इनको नेगलेक्ट करना, इनको दरकिनार करना, इनके पावर छीनना जो है ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का जो है मतलब
یہ رول اور ریگولیشنز یا اس کا جو ہے آپ احترام کر رہا ہے، قانون کا احترام کر رہا ہے، آئین کا احترام کر رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے جو اعتماد جو ہے دن بہ دن مطلب اور بھی زیادہ جو ہے ایلینیشن کی طرف جا رہا ہے، اعتماد اٹھ رہا ہے، تو یہ قدرتی بات ہے۔ تو ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ اس میں کرگل کے عوام ہو، اس میں لے کے عوام ہو، اس میں یہی جو ہے آپ سب کو جو ہے یہاں پہ یہ یو ٹی انتظامیہ اچھا فائدہ دے سکتا ہے، یا آپ کے جموں کشمیر کی صدر جب آپ تھا فائدہ دے سکتا ہے۔ آپ اس وقت آپ کے نمائندے ہوتے تھے، آپ کے 4 ایم ایل اے ہوتے تھے، لے سے 2، کرگل سے 2، آپ کے 2 ایم ایل سی ہوا کرتا تھا، ایک کرگل سے ایک لے سے، تو یہ 6 نمائندے تو آپ کے ہو گیا، ٹوٹلی آپ کو ختم کر دیا گیا۔ پھر آپ کے کرگل سے ایک کیبنٹ منسٹر، لے سے ایک کیبنٹ منسٹر ہوتا تھا، تو آپ کی نمائندگی ختم ہو گیا، آپ کا سے ختم ہو گیا، آپ کے یعنی مسائل جو ہے کس کے پاس لے کے جائیں گے، یہ سب چیز ختم ہو گیا۔ کونسل کو تو آپ لوگوں نے کمزور کر دیا، تو رہا کیا؟ یہی میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، یہ 3 مین کا شو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں لوگوں کے جو ہے ہم جمہوری نظام پہ جو ہے یہاں یقین رکھتے ہیں، جمہوری انتظامیہ پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جمہوری نظام بحال ہو، اور جموں کشمیر کے ساتھ ہمیں صرف کشمیر کی ضرورت نہیں، ہمیں جموں کی بھی ضرورت ہے۔ جموں والے جو ہے ہمیں جموں کے اندر بھی یہی بات اٹھ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ کی بائیفرکیشن کیا یہ اچھا نہیں کیا، اچھا ڈیسیجن نہیں تھا، یہ جلدی میں لیا ہوا فیصلہ تھا، غیر آئینی طور پہ لیا ہوا فیصلہ تھا، غیر جمہوری طور پہ لیا ہوا فیصلہ تھا۔ جیسے جموں کشمیر کے اسمبلی کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے، یا اس میں کوئی ڈسکشن کے بغیر جو ہے یہ ایبربلی ایبروگیٹ کیا، یہ اس کے حق میں جموں کے عوام بھی نہیں ہے، کشمیر کے تو آلریڈی نہیں ہے، کرگل کے عوام بھی نہیں ہے، لے کے عوام بھی تو نہیں ہے۔ شروع میں تو انہوں نے تھوڑا سا مطلب یہ کیا تھا، یہاں پہ ایم پی سمیت جو ہے جشن کے بھی وہ ماحول ایک تھا، لیکن جب انہوں نے گورنر صاحب کو ڈکٹیٹرشپ کے نام سے خطاب کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے، مطلب پہلے کی نسبت جو ہے ہم پیچھے دھکیل رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، آگے ہمیں بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اس طرح سے یو ٹی ہیڈ کوارٹرز کی بات کریں، یا خصوصاً ڈویژنل کمشنر کے آفس کا ایس آر او 120 کے تحت اس کو کرگل میں بھی ڈویژنل کمشنر کے آفس کو سیٹ اپ کیا تھا، ابھی تک یہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ باقی ڈائریکٹرز کے آفیسز جو بھی یہاں پہ الاٹ ہوا تھا وہاں پہ بھی کام نہ کے برابر ہے۔ ابھی لوگ یہاں سے 250 کلومیٹر دور لے جانا پڑتا ہے ایک معمولی سی کام کے لیے، اور حال ہی میں ہمارے کووڈ-19 لیب میں جو لے میں ہے اس کے لیے انٹرویو کیا تھا، تو بچوں کو یہاں سے وہاں جانا پڑا، تو اس میں عوام سفر ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ مطلب میں ڈویژنل کمشنر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کس فیلڈ میں ہے جہاں لوگ سفر نہیں کر رہے ہیں، کون سا فیلڈ ہے، کون سا مطلب شعبہ ہے جہاں لوگ سفر نہیں کر رہے ہیں، کون سا سیکٹر ہے جہاں لوگ سفر نہیں کر رہے ہیں۔ ہر سیکٹر، ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں جو ہے کرگل کی عوام، یوں تو میں نے ابھی خطے لداخ کے عوام سے مطلب حوالے سے بات کیا ہے، مطلب یہ جو سب چیزیں جو بھی ابھی سفر ہوا ہے یہ پورے خطہ سفر ہو رہا ہے۔ کرگل کا جہاں تک تعلق ہے، ڈویژن کمشنر کی آپ نے بات کی، یہ تو باضابطہ کرگل کے نمائندے، لے کے نمائندے سب بیٹھ کے جو ہے چیف سیکرٹری کے پریزیڈنس میں، گورنر کے پریزیڈنس میں جو ہے 6 مہینہ یہاں پہ 6 مہینہ وہاں پہ دفتر رکھنے کی، اور یہاں پہ جو ڈائریکٹریٹس تھے ان کی آفیسز تقسیم کر کے جو ہے وہ دیے تھے، تو یہی تو ہماری رونا ہے نا، مطلب یہاں پہ کہتے کچھ ہو رہے، کرتے کچھ ہو رہے۔ تو آج آپ دیکھیں گے ڈویژنل کمشنر کا یہاں پہ ایک کلرک بھی آفس میں جو ہے موجود نہیں ہے، تو ابھی چھوٹے چیزوں کے لیے جو ہے ابھی آپ کو آن لائن ہو یا تھرو ہمارے ڈی سی صاحب جو ہے ڈویژنل کمشنر کو سری نگر جانے کے لیے، جموں جانے کے لیے جو ہے وہاں ڈویژنل کمشنر کو وہاں اپلائی کرنا پڑتا ہے، پھر وہ ڈویژنل کمشنر جو ہے سری نگر ڈویژنل کمشنر ہو یا جموں ڈویژنل کمشنر کو خط لکھتا ہے، اس کے بعد پھر یہاں آ کے پھر آپ کے لیے پرمیشن ہو جاتا ہے۔
تو یہ بدقسمتی کی مقام بہت سارے چیزیں کہنے کو ہے جی، یہاں جہاں ناانصافی ہو رہا ہے، لیکن اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ مختصر جو ہے یہاں پہ لے کے عوام ہو، کرگل کے عوام ہو، بہت بری طرح سے جو ہے سفر ہو رہے ہیں۔ اس کا ازالہ مجھے نہیں لگتا ہے، مطلب صرف جمہوری نظام کہیں بحال ہو کر جو ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ ابھی تو اس کا ازالہ مجھے دکھائی نہیں تھا۔ جہاں تک آپ نے ڈومیسائل کی بات کہی، آپ نے جاب ریزرویشن کی بات کہی، ابھی تو نظر نہیں آتا۔ وعدہ تو ہے، وعدہ کب نبھائے گا؟ کب؟ ہمارے 17 پوائنٹ کا کیا ہوا؟ جس وقت ہم لوگ ایجیٹیشن آپ کیا تھا، وعدہ کیا تھا 17 پوائنٹ دیکھ کے، 17 پوائنٹ جو ہے ہم مطلب 1.5 تک بھی شو کیا تھا۔ گورنر نے شو کیا تھا، پہلے والے گورنر ہے جو ابھی ہم 7 اسٹیٹ تھا، کوئی بیفیکیشن نہیں تھا، مطلب 17 پوائنٹس کا جو ہے انہوں نے 1.5 تک بھی شو کر کے تھا۔ اس ڈیٹ کے اندر ہم اسے حل کر کے لائیں گے۔ خدا را بتائیے، ان میں سے یہ 17 پوائنٹ صرف کرگل کا نہیں تھا، یہ لے کرگل دونوں ملا کے تھا، دونوں مطلب کونسل ہو یا عوامی نمائندہ ہو، سب مل کے یہ باہر لایا تھا۔ تو اس میں سے کون سا ایک پوائنٹ جو ہے، کون سا ایک ڈیمانڈ جو ہے ابھی تک پورا ہوا؟ نہیں ہوا، صرف وعدہ رہا۔ وعدہ کب پورا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آخر میں آپ کی پارٹی جس طرح سے کل پرسوں ویڈیو کانفرنس ہوا، اس میں بھی کہا گیا کہ اب پارٹی پہلے سے بھی مضبوط بنائیں گے، تو آنے والے دنوں میں کس طرح کے آپ لوگوں کے پاس جائیں گے کہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے؟ اس کے بارے میں آخر میں کیا کہیں گے؟ آنے والے ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ عوام میں یہ بات لے کے جائیں کہ ہمارا جو ہے مستقبل جو ہے، اگر ہم لوگ کو اس کو مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں یا تاریک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مطلب یہاں پہ جو پہلے والا پوزیشن ہے 5 اگست سے پہلے والا، اس کو بحال کرنے کی آواز دینی چاہیے، اور جموں کشمیر کے ساتھ ضم کرنے کی بات جو ہے وہ کھل کے آنا چاہیے۔ یہی ہم لوگ انشاءاللہ لوگوں میں بات لینے کی جو ہے چاہت ہم رکھتے ہیں، اور کوشش ہم لوگ ضرور کریں گے۔